السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی کلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ ہمارا ٹاپک ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ 1906۔ اس کوشچن کو سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کا ذکر کریں گے۔ بیک گراؤنڈ میں انڈین نیشنل کانگریس، اس کے مقاصد کو دیکھیں گے۔ پھر ویسٹرن سسٹم آف ڈیموکریسی کیا تھا، اس کے کیا یہاں پر نقصانات تھے، شملہ وفد، اس کے آبجیکٹیوز اور اس کے اثرات، اور پھر مسلم لیگ کا کیا۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلم لیگ اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے تو پہلی چیز ہم نے سمجھنی ہے انڈین نیشنل کانگریس۔ 28 دسمبر 1885 A.O. Hume, a ICS British officer, established انڈین نیشنل کانگریس۔ 28 دسمبر 1885 کو ایک انگریز ریٹائرڈ A.O. Hume، ایلن اوکٹاوین ہیوم نے ایک تنظیم قائم کی جس کو انڈین نیشنل کانگریس کہا جاتا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس تھی کیا؟ یہ دراصل ہندوستان کی ساری جتنی بھی یہاں پر قومیں تھیں اس کی نمائندہ جماعت تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت بن گئی۔ تو انیشلی ہم آبجیکٹیوز آف انڈین نیشنل کانگریس کو اگر دیکھیں تو اس کے یہ مقاصد تھے۔ پہلا یہ تھا کہ ٹو سیک کوآپریشن آف آل انڈینز کمیونٹی، ہندوستان کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں ان کے درمیان تعاون برقرار رکھنا، ان کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی۔ پھر تھا جی ٹو سالو دا سوشل پرابلمس ایز ویل ایز اکنامک پرابلمس، ہندوستان کے اندر جتنے بھی معاشرتی اور معاشی مسائل ہیں ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کو بنایا گیا تھا۔ ٹو ریکویسٹ دا گورنمنٹ گیو مور شیئرس ٹو دا لوکیلٹی، ہندوستان کے لوگوں کے لیے حکومت سے درخواست کرنا تھی کہ ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ ہندوستان کی صورتحال یہ تھی کہ یہاں پر ہندوز آر ان میجورٹی اینڈ مسلمز آر ان مائنارٹیز۔ ہندوستان میں دو حصوں میں یہ تقسیم ہو چکا تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں پر۔ ہندوؤں کی تعداد بہت زیادہ تھی، وہ میجورٹی میں رہتے تھے یہاں پر، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، دیر لیو ان مائنارٹیز، اقلیت میں شمار کیا جاتا تھا۔ اب جب انڈین نیشنل کانگریس بنی تو اس کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندو اور مسلم دونوں کے لیے بنی ہے، دونوں کے جتنی ضروریات ہوں گی ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا انڈین نیشنل کانگریس کا آبجیکٹیو تھا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو انڈین نیشنل کانگریس پر ہندوؤں کا صرف غلبہ تھا، ہندوؤں کی یہ جماعت بن گئی۔ جتنے بھی اقدامات ہو رہے تھے، جتنے بھی کام ہو رہے تھے، وہ سارے ہندو میجورٹی ایریاز کے لیے تھے، ان کی پالیسیاں ہندوؤں کے لیے تھیں، مسلمانوں کو اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اب ہندو چاہتے کیا تھے؟ سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے یہ سمجھنی ہے، ہندو چاہتے تھے ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم، مغربی طرز جمہوریت۔ ہندو چاہتے تھے کہ ہندوستان کے اندر ویسٹرن ٹائپ آف ڈیموکریسی جو ہے اس کو رائج کیا جائے۔ مغربی طرز جمہوریت کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ بغیر کسی رد و بدل کے یہ نظام ہندوستان کے اندر رائج کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندو جو تھے وہ میجورٹی میں تھے، تو اس کا سارے کا سارا فائدہ کس کو جانا تھا؟ ہندوؤں کو جانا تھا۔ اور مسلمان چونکہ تعداد میں کم تھے اس لیے مسلمان ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کے زیر سایہ رہتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمز جو تھے وہ ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کی مخالفت کر رہے تھے۔ مسلمز اپوزڈ دا ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹمز وائل ہندو فیورز دا ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم۔ وجہ کیا تھی؟ ہندو اپنا ڈومیننس چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا غلبہ رہے یہاں پر، اس وجہ سے ویسٹرن ڈیموکریٹک سسٹم کو مسلمان یہاں پر پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی دوران 1905 کا اگر آپ ذکر کریں تو تقسیم بنگال ہوتی ہے۔ اس وقت کے وائسرائے ہند لارڈ کرزن نے ہندوستان کے اندر جو بنگال تھا اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مغربی بنگال اور مشرقی بنگال، یعنی پارٹیشن آف بنگال ٹیکن پلیس آن 16 اکتوبر 1905، جب ہندوستان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ایسٹرن بنگال اینڈ ویسٹرن بنگال۔ جو مغربی بنگال تھا وہ
ہندو میجورٹی ایریا تھا، جبکہ جو ایسٹرن بنگال تھا، جو مشرقی بنگال تھا، وہ مسلمانوں کی آبادی والا تھا، یعنی اب یہ بنگلہ دیش کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو 1905 میں اس تقسیم جو کہ مسلمانوں کے حق میں تھی، لیکن ہندوؤں نے اس کی بھرپور مخالفت کی، اور وہیں سے ہندوؤں کی جو مخالفت تھی وہ مسلمانوں کے سامنے نظر آ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں کو کسی بھی طور پر اچھے طریقے سے یا انداز میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آگے ہم اس کو مزید ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے انڈین نیشنل کانگریس کو اسٹڈی کیا کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہندوستان میں بنائی گئی، جس کا مقصد یہاں کی تمام کمیونٹیز کی ہیلپ کرنا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف ہندوؤں کی جماعت بن گئی۔ جب مسلمانوں کو اپنے مطالبات منوانے میں مشکل پڑی تو مسلمانوں نے ایک وفد تیار کیا، اس کو کہتے ہیں شملہ وفد، شملہ ڈیپوٹیشن۔ آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھ لیں کہ جب انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو مدد نہیں ملی تو اور پھر تقسیم بنگال کے بعد جب انگریزوں کی اور ہندوؤں کی پالیسی کا مسلمانوں کو پتہ چلا کہ وہ ان کے اگینسٹ ہے، تو مسلمانوں نے شملہ ڈیپوٹیشن تیار کیا، شملہ وفد تیار کیا، اور سر آغا خان اس کی سربراہ تھے۔ ان کے ساتھ کوئی اس وقت کے اہم جو اکابرین تھے جن کی تعداد 35 کے قریب تھی۔ 35 members delegate headed by Sir Aga Khan met with the Viceroy of India Lord Minto at that time، یعنی 1 اکتوبر 1906 کو یہ ایک وفد تیار کیا گیا تھا سر آغا خان کی قیادت میں، جو وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے ملا اور اس نے اپنے کچھ مطالبات پیش کیے، جن میں اہم یہ ہے، سب سے پہلے تھا جی سیپریٹ الیکٹریٹس، کہ جو قانون ساز اسمبلی بنائی جائے گی، جو نیا قانون ہندوستان میں بنے گا، جو نیا ایکٹ بنے گا، اس میں مسلمانوں کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹریٹ دیا جائے، جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا جائے مسلمانوں کو۔ دوسرا یہ تھا کہ پولیٹیکل امپورٹنس آف مسلمس، کیونکہ مسلمان مائنارٹیز میں ہیں، اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کی کم تعداد کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے، بلکہ مسلمانوں کی پولیٹیکل امپورٹنس کو دیکھا جائے۔ تیسری جو اہم چیز تھی وہ تھی شیئرز اینڈ گورنمنٹ سروسز، کہ مسلمانوں کو ہندوستان کے اندر جتنی بھی گورنمنٹ سروسز ہیں ان میں ان کا رائٹ دیا جائے، مسلمانوں کے لیے ایک کوٹا جو ہے وہ مختص کیا جائے جہاں پر ان کی سروسز دی جائے۔ جب مسلمانوں نے یہ مطالبات پیش کیے تو رول آف وائسرائے کیا تھا جی؟ لارڈ منٹو نے مسلمانوں کے ان مطالبات کو بغور سنا۔ اس کے بعد 1909 میں منٹو مارلے ریفارمز جس کو کہتے ہیں جی، منٹو مارلے اصلاحات، یہ 1909 میں ہوئی، جب ہندوستان میں ایک نیا سیاسی اور آئینی اصلاحات نافذ کی گئی۔ لارڈ منٹو وائسرائے ہند تھے اور جان مارلے سیکرٹری اسٹیٹ آف انڈیا تھے، اس وجہ سے اس کو منٹو مارلے ریفارمز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جو ریفارمز بنائے اس میں مسلمانوں کی کامیابی کیا تھی کہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ جو تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، وہ تسلیم کیا گیا تھا کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں جداگانہ طرز انتخاب کا حق دیا جائے۔ اب اسٹوڈنٹس آپ نے یہاں تک یہ سمجھنا ہے، پہلی بات یہ تھی کہ انڈین نیشنل کانگریس کا پلیٹ فارم مسلمانوں کو موزوں نہیں تھا، اس سے مسلمانوں کی جو پالیسیاں مسلمانوں کے اگینسٹ تھیں ان کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے یہ وفد بھیجا تھا۔ جب یہ وفد اپنے مطالبات اس نے پیش کیے، لارڈ منٹو نے مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ مسلمانوں کی یہ بات مان سکتے ہیں، مسلمانوں کی اس بات میں وزن ہے، جو بعد میں تسلیم بھی کیا گیا۔ تو اس کامیابی سے مسلمانوں کو لگا کہ ہندوستان میں ان کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس کامیابی کے بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک سیاسی جماعت قائم کی جس کو آل انڈیا مسلم لیگ کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، کچھ اہم معلومات جو مسلم لیگ کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلے جی مسلم لیگ، اس کا بانی کون تھا؟ ہو واز دی فاؤنڈر آف مسلم لیگ، یا مسلم لیگ کس کی تجویز پر بنائی گئی؟ نواب سر سلیم اللہ خان نے مسلم لیگ کے قیام کی تجویز پیش کی گئی تھی، اسی وجہ سے ان کو فاؤنڈر آف مسلم لیگ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلم لیگ واز اسٹیبلشڈ آن 30 December 1906 ایٹ ڈھاکہ۔
30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लाया गया जी ढाका में। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर रखा गया लखनऊ इंडिया में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग वाज सर आगा खान। सर आगा खान जो थे उनको मुस्लिम लीग का पहला सदर मुंतखब किया गया। सेक्रेटरी जनरल का जो ओहदा था ये हुसैन बिलग्रामी को दिया गया, जबकि जॉइंट सेक्रेटरीज जो थे वो नवाब वकारल मुल्क और नवाब मोहसिनुल मुल्क थे। अगली जो अहम बात समझनी है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो आइन बनाया गया था वो बनाया था मोहम्मद अली जौहर ने। मोहम्मद अली जौहर रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग इन 1907 नोन एज ग्रीन बुक। मुस्लिम लीग के लिए जो आइन वज़ा किया गया था जिसको ग्रीन बुक के नाम से याद किया जाता है, ये मोहम्मद अली जौहर ने तैयार किया था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मुस्लिम लीग का हिस्सा बने 1913 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर थे। उसके बाद बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग्स क्या हैं, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग्स। तो बेसिकली देयर आर 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मुस्लिम लीग: टू क्रिएट अमंग मुस्लिम्स द फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम्स, टू प्रिवेंट अमंग मुस्लिम्स द राइज ऑफ प्रीजुडिशियल फीलिंग्स अगेंस्ट द अदर कम्युनिटीज़। जब मुस्लिम लीग कायम की गई 30 दिसंबर 1906 को शिमला वफ़द की कामयाबी के बाद, तो मुस्लिम लीग का क्या मकसद था? टू क्रिएट अमंग फीलिंग्स ऑफ मुस्लिम्स फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि मुसलमानों को जितनी भी गलतफहमियाँ थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ उनको दूर करना और ब्रिटिश सरकार के साथ वफ़ादारी के जज्बात को फ़रोग़ देना। फिर ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनके पॉलिटिकल राइट्स, जितने भी उनके सियासी हकूक़ हैं या दीगर हकूक़ हैं, उन हकूक़ को सही तरीके से एक प्लेटफार्म पर सरअंजाम देना। तो वो प्लेटफार्म ऑफ कोर्स मुस्लिम लीग था कि मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं उनके हकूक़ का दिफा हो सके, ख़ास तौर पर मुसलमान जो थे। और फिर हिंदुस्तान के अंदर जितनी बाकी कौमियतें हैं, इन 2 हकूक़ को मलूज़ ख़ातर रखते हुए हिंदुस्तान के अंदर जो दीगर कौमियतें थीं उनके साथ मनफी रुझानात को रोकना मुस्लिम लीग का इब्तदाई मकसद था। तो जो अब मुस्लिम लीग बनाई गई उसका फिर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि 1907 में ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया था। 1908 में मुस्लिम लीग का कानून बाकायदा तौर पर वज़ा कर दिया गया था। फिर अगली जो अहम बात यहाँ पर हमने समझनी है वो है जी एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तनसीख़ बंगाल 1911। 1905 में जो तकसीम बंगाल हुई थी वो मुसलमानों के हक़ में थी, लेकिन हिंदुओं ने उसकी भरपूर मुखालफत की और बिल आखिर वो कामयाब हुए और 1911 में तनसीख़ बंगाल हुई, यानी कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल या एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जिसको आप कहते हैं। जब ये अंग्रेज़ हुकूमत ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया, तनसीख़ कर दिया, तो उसके नतीजे में मुस्लिम लीग ने अपने आइन में तरमीम की, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग आफ्टर द एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। डियर स्टूडेंट्स, जब तक़सीम बंगाल के फ़ैसले को अंग्रेज़ हुकूमत ने वापस लिया 1911 में, तो उसके बाद जो मुसलमानों के ये जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे मुस्लिम लीग को कायम करने के लिए, इनमें तरमीम की गई और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग जो था उसमें अमेंडमेंट की गई थी। ये बात है 1913 की। 1913 में मुस्लिम लीग जो थी उसके आइन में तब्दीली की गई और ये तय किया गया कि हम अपने जो मुसलमानों के हकूक़ हैं उन हकूक़ का दिफा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस सिलसिले में वो कोई भी एग्रेसिव पॉलिसी जो इख्तियार कर सकते हैं कि जैसे ये था ना कि हम अंग्रेज़ हुकूमत के साथ वफ़ादारी के जज्बात को बरकरार रखेंगे। तो 1913 में फिर ये तय पाया कि मुसलमान अपने हकूक़ के दिफा के लिए किसी की भी परवाह नहीं करेंगे। लिहाजा 1913 में ही जब मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के आइन में तरमीम की तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने मुस्लिम लीग में शिरकत की। स्टूडेंट्स, मुस्लिम लीग और उसके बाद ये जो 1913 से लेकर 1920 तक का दौर है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी का दौर था।
اس دور میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے جس کو لکھنؤ پیکٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ لکھنؤ پیکٹ کیا ہے؟ اس میں کانگریس کی نمائندگی کی بی جے تیلک نے اور مسلم لیگ کی نمائندگی کی محمد علی جناح نے۔ یہ وہ دور تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1913 میں محمد علی جناح جو تھے وہ مسلم لیگ کے انہوں نے شرکت کی، اور 1916 میں قائد اعظم محمد علی جناح مسلم لیگ کے صدر بنے۔ تو 1916 میں ہی لکھنؤ پیکٹ ہوا، معاہدہ لکھنؤ ہوا، جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے میں کیا اہم بات تھی اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ ایک چیز دیکھ لیتے ہیں جی۔ قائد اعظم کو ہندو مسلم یونٹی ایمبیسڈر کا خطاب دیا گیا، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب محمد علی جناح کو دیا جی۔ انڈین نیشنل کانگریس کی جو رکن تھی سروجنی نیڈو، انہوں نے قائد اعظم کو یہ خطاب دیا، ہندو مسلم یونٹی ایمبیسڈر، ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا۔ اب یہ اہم کیوں ہے؟ میثاق لکھنؤ کی سب سے بڑی اہمیت کیا ہے کہ وہی ہندو جو مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، جو کبھی مسلمانوں کو ایک قوم کے طور پر تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں پر آ کر انہوں نے مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا جداگانہ طرز انتخاب کا، سیپریٹ الیکٹریٹ کا، اس کو انہوں نے تسلیم کیا۔ اس وجہ سے یہ محمد علی جناح کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ جو مطالبہ مسلمانوں نے 1906 میں شملہ میں کیا تھا، جو 1909 میں منٹو مارلے اصلاحات میں تسلیم کیا تھا، وہ بالآخر میثاق لکھنؤ میں آ کر اس کو تسلیم کیا گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب کوشچن کے آخری حصے کی طرف میں بڑھتا ہوں۔ اوورآل انالیسس دیکھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو 1906 میں قائم کی گئی، اس کے قائم کرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ سب سے پہلے ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ میں دیکھا کہ ہندوستان کے اندر دو قومیں آباد تھیں، مسلم اور ہندو۔ ہندو بڑی تعداد میں آباد تھے، میجارٹی میں تھے، جبکہ مسلمان اقلیت میں رہتے تھے، مسلم زارن مائنارٹیز۔ تو سب سے پہلے انڈین نیشنل کانگریس بنائی گئی، اے او ہیوم نے بنائی، جس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ ہندوستان کے اندر جتنی بھی قومیتیں آباد ہیں سب کے حقوق کے دفاع کے لیے یہ کام کرے گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ صرف ہندوؤں کی تنظیم رہ گئی، مسلمانوں کو اپنے مطالبات اس پر منوانے مشکل تھے، لہٰذا مسلمانوں نے ایک کوشش کی۔ سب سے پہلے شملہ وفد کی تیاری کی گئی۔ شملہ وفد جس کی قیادت سر آغا خان نے کی، جب وہ لارڈ منٹو سے ملا، اس نے اپنے مطالبات پیش کیے، تو وہاں پر یقین دہانی جب کرائی گئی تو مسلمانوں کو لگا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا جو پلیٹ فارم ہے وہ مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا ہے، اس لیے ہندوستان میں ان کے لیے اپنا ایک علیحدہ پولیٹیکل پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ شملہ وفد کی کامیابی کے بعد مسلمانوں نے ایک سیاسی تنظیم قائم کی جو آل انڈیا مسلم لیگ کہلاتی ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام 1906 میں ہوا، اور 1907 میں مسلم لیگ کا جو آئین تھا اس کو تیار کیا گیا، 1908 میں مسلم لیگ کا آئین وضع کیا گیا۔ 1911 میں تنسیخ بنگال کے بعد مسلم لیگ نے اپنے آئین میں تبدیلی کی، اور 1913 میں ہی محمد علی جناح مسلم لیگ کا حصہ بنے۔ 1916 میں قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بنے، اور 1916 میں ہی میثاق لکھنؤ ہوا۔ تو یہی وجہ تھی کہ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر آ کر ہندوستان کے مسلمانوں کو منظم انداز سے ایک تنظیم میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے آگے لے کر چلے، اور آگے کی جو لیکچرز ہیں ان میں ہم مزید ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مسلم لیگ کا یہ جو سفر تھا وہ کیسے 1947 میں آ کر قیام پاکستان پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آج کی کلاس کا یہ